بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج جمعے کے دن ہوا شافی پروگرام نمبر 51 کے ساتھ ہم رانا سعید احمد خان صاحب اور عمر ہارون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تمام ان دوستوں کا بہت ہی شکریہ جنہوں نے ہمارے 50 پروگرامز پر نمبر پر بہت زیادہ مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں، بہت زیادہ کومنٹس لکھے ہیں. وہ سارے تو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اتنی تعداد میں پہلے کبھی نہیں آئے، ہر دفعہ آتے ہیں لیکن اب کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ لیکن میں ممالک کے نام پڑھتا ہوں. جرمنی کے علاوہ انگلستان، پاکستان، دبئی، تنزانیہ، ملائیشیا، ڈینمارک، امریکہ، کینیڈا، گوئٹے-مالا، بھارت، آسٹریلیا سے ہمیں جو ہے وہ پیغامات موصول ہوئے ہیں. ان میں سے بہت باقاعدگی کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے والے اور دیکھنے والے جو ہیں، ان میں قاسم صاحب ہیں، مبارکہ ہیں، لئیکہ ہیں، سلیمہ ہیں، رفیق صاحب ہیں، فوزیہ صاحبہ ہیں، رابعہ صاحبہ ہیں، کلیم احمد، فوزی احمد، محسن ملک، چشتی محمد اکرم، ندیم احمد، علی اختر، گل احمد، کیسر زمام، منیر ورک، صبیہ حسن، امت الشکور، امت السمی، عامر سہیل، ابو عبداللہ، ربینہ شاہین، اور بھی مزید بہت سے لوگ ہیں. ان سب کے ہم شکر گزار ہیں. انڈیا سے مسرت احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میں مقامی زبان میں ترجمہ ہم نے جو PDF بنائی تھی اور جو نسخہ جات وہ شافی گروپ میں ڈالے ہیں، اس میں مقامی زبان میں ترجمہ کر کے 500 سے زیادہ افراد تک میں نے پہنچائے. بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور اپنی اپنی مقامی زبان میں مجھے شکریہ کے خطوط لکھتے ہیں، یہ الفاظ لکھتے ہیں، دعائیں دی ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ادویات افورڈ نہیں کر سکتے اور بعض علاقوں میں ہومیو ادویات ملتی بھی نہیں ہیں. ایسے تمام احباب کو خاکسار رانا صاحب کے بتائے ہوئے طریق پر نسخوں کے مطابق دوائیاں تیار کر کے ارسال کر دیتا ہے. اللہ نے مجھے اس خدمت کی توفیق دے رہا ہے. الحمدللہ بزرگوں کا شروع کردہ فیض اس دور دراز علاقے میں بھی جاری ہے. میری کوشش یہی ہے کہ کم از کم سوال آپ کو روانہ کروں. زیادہ نسخہ جات PDF سے فائدہ اٹھا کر خود ہی دوائی تجویز کرتا ہوں. آپ اوور برڈن ہیں، مجھے احساس ہے، اس لیے اس بار صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں. اسی طرح انڈیا کے شہر صوبہ UP ہے اور شہر کا نام ہے راٹھ. وہاں سے خالد احمد صاحب نے لکھا ہے کہ شروع میں انہوں نے کافی لمبا خط ہے، شکریہ ادا کیا ہے، تمام اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو تمام پوری ٹیم کا. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وٹامن B12 جو ہے اس میں کون سی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں یا B12 کے نام سے کوئی خاص دوائی ہے، یہ بھی مجھے بتا دیں. یہ بھل رانا صاحب جو ہے موقع پہ بتا دیں گے. اس کے ساتھ رانا صاحب اور عمیر عامر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے ہارون تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دیکھنے میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو اور ہمارا بھی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور ہم جیسے نااہلوں کو برداشت کرتے ہیں. بہت میں مشکور ہوں آپ کا. تو ایک دو چیزیں پچھلے پروگرام میں پوچھی گئی تھیں جن کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں. کچھ دوائیوں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. ان میں ایک سابال سیرلاٹم دوا ہے، اس کا جو نیا نام ہے وہ ہے سیرینا ریپیرس. اور اینٹیمونیم ٹارٹ یا اینٹیمونیم کروڈ، ان کا بھی نام چینج ہو گیا. ان کا نام ہے ٹاراٹورس سٹیبا بٹس، اس طرح کا ہی ہے. شاید میں پروناؤنس صحیح نہیں کر رہا. برائٹا کارب کا بھی نام چینج ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں بیریم کاربونیکم. اور ایک سوال پچھلی دفعہ کسی نے پوچھا تھا ڈبل چن کے لیے. سوال انہوں نے کہا تھا کہ ڈبل چن ہے ان کی، تو اس کے لیے کوئی دوائی پوچھی تھی انہوں نے. وہ میرے ایک محترم برادرم بھائی صاحب ہیں لندن میں، نصیر الحق صاحب، انہوں نے بھی پروگرام سنا تھا. انہوں نے پھر مجھے اس کی دوائی بھیجی تھی لکھ کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کے لیے اسپونجیا 30 کچھ عرصہ کھانے سے یہ ڈبل چین ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال شکریہ ان کا بھی. اور دو سوال تھے وٹامنس کے بارے میں. انہوں نے لکھا تھا جی کہ وہ نیاسین جو ہے وہ وٹامن B3 ہے،
اور روٹین جو ہے وہ وٹامن پی ہے. وٹامن پی جو ہے یہ وٹامن سی سے مل کے بہت اچھا کام کرتا ہے جلدی معاملات میں, انفیکشن میں, ان چیزوں کے پرابلم میں. یہ وٹامن سی اور وٹامن پی یہ دونوں مل کے بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ تو تھی کچھ باتیں, چند باتیں جو پچھلے پروگرام کے رہ گئی تھی. تو چلیں بٹوین آپ صاحب ایک بات جو وٹامن پی اور پی پی کے بارے میں تھی, اس میں آپ نے کہا تھا میں چیک کر کے بتاؤں گا. ہاں جی, تو یہی بتا رہا ہوں, وہ جو پی پی غلط لکھا ہوا ہے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے نیاسین. نیاسین جو ہے وٹامن B3 ہوتا ہے. اور جو جس پہ اکیلا پی لکھا ہے اس کے آگے روٹین لکھا گیا. روٹین والی جو دوا ہے وہ وٹامن پی ہی ہے. یہ وٹامن سی کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کرتا ہے. اور یہ جو خالد صاحب نے پوچھا وٹامن B12 کا, دیکھیں وٹامن B12 اس کے میں ساری دوائیوں کے نام اگلی دفعہ میں آپ کو لکھ دوں گا, آپ لسٹ پہ لگا دیں. وہ ایک ہی دوائی ہے, وہ کسی دوائیوں سے مل کے نہیں بنتی. وٹامن B12 جو ہے وہ اپنی ذات میں اس میں ہے. وٹامن B12 میں مجھے اس طرح ساری دوائیں نہیں یاد, لیکن میں اگلی دفعہ آپ کو لسٹ بھیج دوں گا عمر کو, تو وہ عمر پھر وہ لگا دے گا اس کو. جی برادر عمر کوئی بات نہیں؟ جی نہیں, میں نے نہیں کوئی بات. ٹھیک. چلیے پھر سوال شروع کرتے ہیں. عمر 72 سال ہے, دایاں بازو سن ہو جاتا ہے, ہاتھ کی انگلیوں میں سوئیاں چبھتی ہیں, ہاتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کافی تکلیف دیتا ہے, یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. عمر 72 سال, دایاں بازو ہے جی, دایاں بازو. دایاں بازو. آرنیکا, برایونیا اور کوسٹریکم 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ 3 ہفتے کھائیں اور پھر بتائیں. گلے میں ریشہ چپکا رہتا ہے, بار بار گلے کو صاف کرنا پڑتا ہے, بات کرتے وقت بھی جو ہے گلے کو صاف کرنا پڑتا ہے, اور سوتے ہوئے بھی غوطہ سا لگ جاتا ہے. اس حد تک بلغم جو ہے گلے میں پھنستا ہے. دیکھیں جی, بلغم گلے میں پھنستا ہے, یہ تو وہاں پہ جا کے ہمارا نسخہ ڈھونڈ سکتے ہیں ویسے, لیکن جو نسخے 372 صفحات ہیں نسخوں کے, ان پہ ہم نے جو نسخے لکھے ہوئے ہیں وہی میں یہاں بتاتا ہوں آلموسٹ. تو اس لیے پلیز اس قسم کے نزلہ, زکام, کھانسی, بلغم, خارش, بخار, یہ سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو اور سوال ہیں ان کو لوگوں کو ٹائم دیں, اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھیں. ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ہیپر سلف 200 میں اور نائٹرک ایسڈ 200 میں باری باری کھائیں, 3-4 دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. ابھی تو پچھلی دفعہ کے سوال چل رہے ہیں. اور بچے کی عمر 3 سال ہونے کو ہے, صحیح طرح سے بولتا نہیں, بات کرو تو سنتا رہتا ہے, اور اگر کچھ بولے تو سمجھ نہیں آتا. کبھی کبھی بات کو ریپیٹ بھی کرواتا ہے. جب پیدا ہوا تھا تو لیبر پین نے بہت دیر تک نہیں ہو رہے تھے. ڈاکٹر نے 3 دن انتظار کروایا, پھر آپریشن سے ڈلیوری ہوئی. لیکن جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے بچے جو یہ بتا رہی ہیں, ایسے جی ماؤں کی پریگنینسی میں مائیں ان کی کافی ٹینشن میں رہتی ہیں. تو اس لیے میں نے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی عورت سے بچی لڑکی حاملہ ہو تو اس کو اپنے یہ 9 مہینے بڑے صبر اور بڑے سکون کے ساتھ گزارنے چاہیے. اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی ماؤں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, بے شک روزانہ 1 رکوع ہی پڑھیں. تو ان ٹینشنوں سے بچیں. یہ جن ماؤں کی پریگنینسی میں یہ پرابلم ہوتی ہیں, اکثر ان کے بچے ہی آگے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور لے کے آتے ہیں ان کے اثرات. اس بچے کو برائٹا کارب 200 دیں ہفتے میں 2 بار, اور جب یہ بولتا نہیں ہے کالیفاس 30, نیٹریمیور 30 اور لیسیتین 30, یہ تینوں 30 میں ملا کے کچھ عرصہ کھلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ بولیں. میری والدہ, ان کی عمر ماشاءاللہ 82 سال ہے, جوڑوں کی اور کئی معدے کی کمزوری کی تکلیف ہے میں مبتلا ہیں. ویسے چلتی پھرتی ہیں, بظاہر سے تندرستی ہے, وہ صرف دالیں اور سبزیاں ہی کھا سکتی ہیں. دودھ اور جوس پی لیتی ہیں کیونکہ ہر گرم چیز جس میں ہر قسم کا گوشت بھی شامل ہے نہیں کھاتی, الرجی ہو جاتی ہے, گلا درد کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں یہ سوال جوڑوں کی دردوں والا اور یہ والا, یہ 2-3 پروگرام پچھلے
یہ سن لیں، میں نے ان میں تفصیل سے یہ دعائیں بتائی ہوئی تھی سب کے لیے کہ جن کو بھی جوڑوں کی دردیں ہیں وہ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہو۔ ٹھیک، دونوں کندھوں کے درمیان ایک سخت دانہ بنا ہوا ہے، دبا کر مواد نکال دو، سختی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے قریب ایک اور دانہ بن گیا، اس میں سے پیپ خارج ہو رہی ہے، اس کو دبانے سے بہت درد ہوتا ہے۔ ان کو سلفر 200 بیلاڈونا 1 m میں دی ہے، فائدہ نہیں ہوا، درد بہت ہے، شوگر بھی ہے۔ شوگر بھی ہے، دانہ ہے 2 کندھوں کے درمیان، اور ان کو ٹیرنٹولا کیوبنس ایک دوا ہے 30 میں، وہ دیں، دن میں 3 دفعہ کچھ عرصہ کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب 2 دوائیں ہیں، یہ ٹیرنٹولا ہسپانیہ ہے ایک، اور ایک ٹیرنٹولا کیوبنس ہے۔ ہسپانیہ نہیں دینی کیونکہ عموماً لوگوں کے پاس ہسپانیہ ہوتی ہے، کیوبنس CUBEN، ٹیرنٹولا کیوبن، وہ دینی۔ اگر ہومیو گولیوں کی رنگت بدل جائے، براؤن ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوائی ٹھیک نہیں رہی، اس کو استعمال کریں یا پھینک دیں؟ نہیں، دوائی نہ پھر دیکھیں، جب آپ دوائی ڈالتے ہیں گولیوں کے اوپر تو اس کی کچھ عرصے بعد رنگت چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اسکن کینسر کا مریض ہوں کو کون سی ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرنی چاہیے؟ لیکن جی اسکن کینسر کے مریض ہیں، کون سی ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرنی چاہیے؟ یہ وٹامن C میں نے بھی بتائی ہے، وٹامن P، یہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور سچی بوٹی کا استعمال کریں، سچی بوٹی بہت فائدہ دے گی اسکن کینسر میں۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ سمٹم دیکھیں تو اس کے بعد کچھ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کیسی اسکن کینسر تو ہے لیکن ہے کیا، زخم بنے ہیں، خارش ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، یا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے، اس قسم کی چیزیں لکھیں، ساتھ اپنی روزمرہ کی جو کیا کہتے ہیں عادات ہیں وہ لکھیں۔ کئی دوائیں، کئی مریض اپنی عادات کی وجہ سے، ان کی عادات ایسی پکی ہوتی ہیں وہ جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو پھر ہم ان کی عادات پہ بھی دوائیں دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی عادات کیسے، مثلا جیسے کوسٹیکم کا مریض بہت ہی ہمدرد ہوگا اور باغی فطرت رکھے گا، اور حد درجہ اس میں مولویت پائی جائے گی۔ مولویت کے علاوہ کوسٹیکم کے مریض میں ہمدرد بھی ہوگا، مولویت بھی پائی جائے گی، اور باغی قسم کی سوچ بھی ہوگی، تو یہ کوسٹیکم کی پکی نشانی۔ تو اس طرح کئی دوائیں اور بھی ہیں، مطلب اس طرح پلاٹینا ایک دوا ہے، پلاٹینا کی دوا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ ہمیشہ نک چڑھا ہوگا، اسے کبھی کسی کی چیز اچھی نہیں لگے گی، اس کو جیلسی ہوگی، اگر اس نے آپ جیسی شرٹ پہنی ہوگی تو وہ کہے گا اچھا میں نے یہ شرٹ پہنی، اس نے کیوں پہنی ہے، وہ اتنا جیلس ہو جائے گا اس کی شرٹ سے یا اس کے ٹراؤزر سے یا اس کے بوٹ سے یا اس کے ہار سے، کسی بھی چیز سے، کہ ہیں یہ میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں۔ تو ایسے پیشنٹ کو ہمیشہ پلاٹینم دینا چاہیے 1000 میں، تو ان کی یہ جو عادت کچھ اس میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ختم تو یہ بالکل نہیں ہوتی لیکن کچھ نرمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے چیزوں میں۔ اس طرح جو لوگ دوائیں ڈیپ سیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج میں نے خدا کے فضل سے کئی دفعہ ان کی عادات پہ کیا ہے کہ ان کی عادات کیسی ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، وہ سوچتے کیا ہیں۔ وہ مثلا اناکارڈیم کا پیشنٹ ہوتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، سوچتا رہے گا اچھا میں یہ کر لوں میں نہ کر لوں، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، لیک آف کانفیڈنس، میں یہ کر لوں میں یہ نہ کر لوں، میں یہ شرٹ پہن لوں جو عرفان صاحب نے پہنی ہے، اگر یہ شرٹ عرفان صاحب نے پہنی ہوئی تو پھر نہیں، مطلب میں شادی کر لوں میں شادی نہ کروں، میں طلاق دے دوں میں طلاق نہ دوں، وہ دونوں کے درمیان میں رہتا ہے اناکارڈیم کا، اس کی ہر بات میں ڈبل چیز ہوگی، کر لوں نہ کروں۔ ایسی عادات کسی بھی پیشنٹ میں پائی جائیں، وہ عورت ہو، لڑکی ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اولین دوا جو اس کو ہیلپ کرے گی وہ ہوگی اناکارڈیم۔
एनाकार्डियम देंगे, उसकी बहुत सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर जो ऊपर कुछ रह जाएगा तो उसके लिए आप फिर मुख्तलिफ दवाएं आप उनको उस पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरह ये जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, इनको चाहिए कि कम से कम अपनी आदत थोड़ी बहुत जरूर साथ लिखा करें, क्योंकि मसलन और मैं बता देता हूँ लगते हाथ, हायोसियास्मस का पेशेंट झगड़ालू होगा और नंगा रहना पसंद करे, हमेशा वो नंगा रहना पसंद करेगा, अलफ लिल्ला नंगा। और ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं। मैंने फ्रैंकफर्ट में भी देखा था, एक आदमी, हम किसी ज़माने में जुमा पढ़ के आते थे तो वो डाम्स्टेडा लैंडस्ट्रासे के ऊपर वो नंगा चलता था, शायद खान साहब आपने को भी देखा हो। हाँ जी, देखा। तो वो जो पेशेंट है वो असल में हायोसियास्मस का पेशेंट, उसको अगर हायोसियास्मस दी जाए तो वो ठीक हो सकता है। इस तरह कई आदत होती हैं, उनके जो दवाएं हैं वो अलग फजल से तीर बहदफ काम करती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख के आगे प्रैक्टिस करते हैं, आगे लोगों को दवाएं देते हैं, तो फिर उनके लिए भी ये कुछ आसानी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि ओहो ये तो ये वो फलां पेशेंट आई थी वो इस तरह की थी, फिर वो सोच लेते हैं अच्छा इसको ये दवाई दे के देखेंगे। इसलिए मैं साथ साथ ये बता रहा हूँ। हाँ जी, चलें आगे। My mother is 60 years of age and has underactive thyroid for more than 20 years now and has been taking medicines in 100 mg. She also tried thyroidium homeopathy but didn't help. She suffered from pains in her whole body, especially her feet and legs. She has weakness in body, cannot stand for long and cannot walk more than 5 minutes. हाँ जी, ये थायराइड पे मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, अंडर पे भी है, ओवर पे भी है, उसमें मैंने सब दवाएं बताई हुई हैं, वो प्रोग्राम सुने और उसमें से दवाइयाँ चूज कर खाएं। मेरा एक फुल प्रोग्राम है इसके ऊपर। आप हमारे वो क्योर लाइक क्योर पे जाएं, हुबा शाफी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएं, वहाँ ये वीडियो या सब लगी हुई हैं, मेरे भाई हरून ने लगाई हुई वहाँ पे। तो आप वहाँ पे थायराइड लिखें, आपको वीडियो आ जाएगी और उसके लिए फिर उसको सुन के फिर अपनी इलामात के मुताबिक मैंने वहाँ दवाएं बताई हुई, इस्तेमाल कर। आगे चलें। ठीक है जी। मेरी उम्र 33 इयर्स है। मुझे 2 साल से पीरियड से पहले स्पॉटिंग का मसला है। पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले से स्पॉटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद पीरियड शुरू होते हैं। ये मसला मुझे पहले कभी नहीं था। मुझे सेपरेशन से पहले और बाद में एनेक्सिटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहता है। हाइपोथायराइडिज्म का मसला भी है, अंडर फंक्शन है, लेकिन कोई एलोपैथिक दवाई ज्यादा इस्तेमाल नहीं। हाँ जी, इनको भी वही जवाब है, हाइपोथायराइडिज्म है इनको। मेरी थायराइड वाली वीडियो देखें, उसमें से दवाइयाँ ढूंढें और खाएं। जहाँ तक एंजाइटी की बात है, देखें एंजाइटी के लिए बेहतरीन दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम है। जिसको भी एंजाइटी है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में रोजाना भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे अलग फल से बहुत फ़ायदा होता है और वो हर बंदा खा सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। एंजाइटी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत आला और पाए की दवा है। स्ट्रेस के लिए रेस्क्यू बाख रेमेडी है। किसी को भी स्ट्रेस हो, अनजाना खौफ हो, डर हो दिल में कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, वो बच्चा बाहर गया, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता नहीं वो घर आता है या नहीं आता। इस किस्म के वसवसों के लिए और किसी भी किस्म के खौफ के लिए, और इससे फिर स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा होने से मैदान का खींचा जाता है, फिर उनकी सोचने और फिर उनको भूख नहीं लगती, फिर उनकी सोचने और समझने की सलाहियत कम हो जाती है। ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनको स्ट्रेस का मसला है, कई लोग गाड़ी चलाते हैं उनको स्ट्रेस होता है, रेस्क्यू रेमेडी बाख फ्लावर की 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 6 दफ़ा खाएं। या आपको इम्तिहान देने का खौफ है, आपने किसी इम्तिहान देने जाना है, तो या आपने किसी प्रेजेंटेशन करनी है, जैसे मैं आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अगर आपने ऐसे कुछ करना है, मेरी टांगें नहीं कांप रही, लेकिन अक्सर लोग जब प्रेजेंटेशन पे जाना होता है तो उनकी टांगें कांपती हैं,
وہ ڈرتے ہیں. تو ایسے تمام بچے، ایسے بچے جو جنہوں نے امتحان دینا، اسکول جانا ہے اور امتحان دے کے وہاں بھول جاتے ہیں ہر چیز سامنے جب آتی ہے. ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی سے اچھی کوئی دوائی نہیں اسٹریس کی. کسی قسم کا بھی اسٹریس، کوئی بھی اسٹریس ہو، تو آپ اس دوائی کو ہمیشہ اپنے پاس گھر میں رکھیں. یہ رات کو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اس کے چند قطرے زبان پہ ٹپکائیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نیند بھی آ جائے گی. کیونکہ یہ صرف دماغ کو ریلیکس کرتی ہے اور یہ کچھ نہیں کرتی. یہ نیند کی دوائی نہیں ہے، یہ کوئی ڈرگ نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ جزا دے اس ڈاکٹر باخ کو، اس نے یہ بہت اچھی دماغ پہ اثر کرنے والی 38 دوائیں دنیا کو دی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے ہر دوا. اور یہ جو کمبینیشن ہے 5 دواؤں کا، یہ ڈاکٹر باخ کا ہی بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر باخ نے اپنی زندگی میں اس کمبینیشن سے بہت سارے لوگوں کو شفا دی ہے. اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جب سے یہ میں دے رہا ہوں آج سے کوئی 20 سال سے، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ان دواؤں سے بہتر ہوتے اور ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. ان کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. ویسے عمومی ڈر خوف کے لیے آکونیٹ بہت اچھی دوا ہے. کسی بھی قسم کا ڈر ہو، اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آپ ڈرتے ہیں تو اس کی دوائی فاسفورس ہے. آپ فاسفورس کھا کے جائیں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا ڈاکٹر سے. ایسے بچے جو ڈاکٹر کے کوٹ دیکھ کے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے، تو اس بچے کو بھی آپ فاسفورس 30 میں یا 200 میں خوراک دے دیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ریلیکس رہے گا. تو یہ ڈر اور خوف اور انزائٹی اور پریشانی اور ٹینشن، ان جو مرضی نام لے لیں آپ، اس کی دوائی باخ فلاور ریمیڈی، ریسکیو اس کا نام ہے، ریسکیو باخ فلاور ریمیڈی. میرا سوال ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں ارلی پیوبرٹی کے لیے ہومیوپیتھک کے لیے کوئی دوائی ہے؟ اگر ہے تو پلیز بتائیں. دوسرا، لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے علیحدہ. جزاک اللہ. لیکن جی یہ ہارمونل پرابلم ہوتا ہے، اس کے لیے پچوٹرین ایک دوا ہے، وہ اگر 1000 میں ویک میں ایک دفعہ آپ دیں ایسے بچوں کو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لجنا 69 ایئرس، ہلکی سر درد، کھانسی بار بار بلغم کے ساتھ جسم میں سردی محسوس ہاں جی، ہوتی ہے. ان کو کہیں کہ وہ ہمارے واٹس ایپ پہ ڈھونڈے وہاں پہ اس کا. بائیں گھٹنے کے پچھلی طرف گلٹی ہے، ٹانگ اکٹھی کرتے وقت بہت درد ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں غالباً گھٹنے کا مادہ پیچھے اکٹھا ہو گیا ہے، آپریشن کرانا نہیں چاہتے. آپ کوئی دوائی بتا دیں. کلکیریا فلور 30 میں کھا کے دیکھیں دن میں 3 دفعہ. اگر دوائی کو سفید یا براؤن چینی میں بنایا جائے تو کتنے دنوں تک قابل استعمال رہتی ہے؟ پانی میں تو 1 ہفتہ رہتی ہے. دوائی نو تسی گڑ تے بھی بنا لو کہ کوئی مسئلہ نہیں، دوائی ہی ہے، دوائی نہیں خراب ہوتی. دیکھیں دوائی کو اگر آپ نے لمبا عرصہ دوائی رکھنی ہے یا کھانی ہے تو پانی میں بنا کے استعمال کریں، چینی پہ بنا کے استعمال کریں، گڑ پہ بنا کے استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے کھانی ہے، لیکن دوائی کو محفوظ کرنے کے لیے الکوہل ملائی جاتی ہے. دوائی کا الکوہل سے ویسے کوئی تعلق نہیں، صرف دوائی کو محفوظ کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے لوگ بہت شوقین ہیں 96% یا 100% استعمال کرنے کے، حالانکہ 20% بھی ہو، 25% بھی ہو تو وہ دوائی اگلے 5-6 سال خراب نہیں. گھٹنوں کا گودا عمر کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہومیو میں کوئی دوائی جو انسان عمر کے ساتھ ساتھ کھاتا رہے اور اس بیماری سے محفوظ رہے؟ لیکن جی اس کا بھی وہ میں نے 3 پروگرام غالباً پچھلے میں نے سارا کچھ کے بتایا تھا. گھٹنوں کی درد، جوڑوں کی درد، جسم میں دردیں، ہڈیوں کی دردیں، ان سب کے لیے میں نے نسخہ بتایا تھا وہاں پہ. 2-3 پروگرام پہلے کی بات ہے. تو پلیز آپ وہی سوال بار بار ریپیٹ نہ کیا کریں، آپ پروگرام سنا کریں، پروگرام پہ لکھ لیا کریں کہ اس پروگرام میں یہ دوائیں بتائی ہوئی ہیں. ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ہر پروگرام میں ایک ہی سوال کا جواب دیتے جائیں، جبکہ ہم نے اس پہ بے شمار دفعہ یہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں.
تو اس لیے آپ وقت ضائع نہ کیا کریں، نہ ہمارا نہ اپنا. پروگرام سنیں، پروگرام آپ کے پاس ہیں، کوئی کہیں نہیں جانا آپ نے. کیور لائک کیور پہ جائیں، سب پروگرام وہاں موجود ہیں. یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں میرا نام، لکھیں رانا سعید، یوٹیوب پہ میرے سارے پروگرام آ جاتے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھ لیں، کچھ تھوڑی سی محنت آپ بھی کیا کریں. وٹامنس K12 بچہ پیدا ہونے کے کتنے عرصے بعد شروع کرنی چاہیے اور کتنا عرصہ دینی چاہیے؟ وٹامن K12 نہیں، وٹامن K2 ہے. K2. ہاں جی، وٹامن K2، وٹامن D3 اور وٹامن سی وغیرہ، یا وٹامن K2، وٹامن D3، یہ 2 تو لازمی لینے چاہیے. پریگنینسی کے دوران بھی اگر مائیں لیتی رہیں تو ان کے بچوں کی پیدائش اور ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں. کرونا کے ٹیکہ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے تھوجا اور ارنیکا وغیرہ کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے. کیا اس سے سارے سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی، تھوجا جو ہے یہ ہر ویکسینیشن کا اینٹیڈوٹ. کوئی بھی ویکسینیشن آپ کو لگے، اور وہ کرونا کی ہو یا کسی کی بھی ویکسینیٹ آپ اگر ہوئے ہیں، تو اگر آپ تھوجا کی یہ خوراک کھا لیں 200 میں، 1000 میں، 10 میں، 1 cm میں، تو اس کے وہ اثر کو کم کر دیں. 5 فاسٹس کے کیا فائدے ہیں؟ کالی فاسٹ، میک فاسٹ، فریم فاسٹ، نیٹرم فاسٹ، کلکیریا فاسٹ. دیکھیں جی، ہر فاسٹ جو یہ ہیں، کالی فاسٹ دماغ کی بہترین دوائی ہے اور یادداشت کے لیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کلکیریا فاسٹ آ گئی. کلکیریا فاسٹ جو ہے یہ ہڈیوں کی بہترین دوا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اس کے بعد فیرم فاسٹ آ گئی. فیرم فاسٹ انفیکشن اور بخار کے لیے بہترین دوا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گئی نیٹرم فاسٹ. نیٹرم فاسٹ تیزابیت کی بہترین دوا ہے. 6x میں، ڈیز ایکس میں، کسی بھی طاقت میں آپ کھائیں. تیزابیت جن کو ہو ان کے لیے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے. اور رہ گئی میگ فاسٹ. میگ فاسٹ تو دردوں کی بہترین دوا ہے، جہاں دردیں ہوں گی وہاں میگ فاسٹ کام. میگ فاسٹ کو اگر آپ چھوٹی طاقت میں نیم گرم پانی میں ڈال کے سپ کریں چائے کی طرح، یہ بہت جلدی فائدہ ہے. اور دن میں کتنی دفعہ؟ کتنی بار مرضی لیں، کوئی مسئلہ نہیں. 3 بار، 6 بار، 8 بار، 5 بار، 10 بار، نقصان کوئی لیکن نہیں. کنٹینیوسلی نہیں لینی چاہیے. کچھ عرصہ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا، چھوڑ دیں. اگر کسی مریض کو وٹامن ڈی 1000 روز لینی ہو تو ہومیوپیتھک باکس میں وٹامن ڈی کتنی پوٹینسی کی ہے، اور 1000 کا متبادل باکس میں سے روزانہ کتنی گولیاں کھانی چاہیے لینی ہوں گی؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مریض ہے، اس کو ایلوپیتھک ڈاکٹر نے وٹامن ڈی جو ہے 1000 پوٹینسی میں روز دی ہے، ایک لینی ہے گولی، اور اگر آپ کے پاس جو باکس ہے وٹامن اس کا ہومیوپیتھک کا، اس میں جی، جو وٹامن ڈی ہے وہ اس کی پوٹینسی کیا ہے اور وہ کتنی لینی چاہیے کہ 1000 کا متبادل بن جائے؟ ضروری نہیں 1000 کا متبادل بن جائے. ان کے پاس اور ہے کچھ نہیں دینے کو. انہوں نے 1000، 10,000، 20,000 اس طرح کی آئن ہائٹ رکھی ہوئی ہیں. آپ یہ میرے تجربے میں اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اگر جو وٹامن ڈی ہم باکس میں دے رہے ہیں یا جو ہم دے رہے ہیں وہ وٹامن D12 12C میں ہے، اگر آپ دن میں 3 دفعہ روزانہ کھاتے رہیں اور جا کے بے شک 1-1.5 مہینے بعد چیک کروا لیں، آپ کا ڈاکٹر بھی حیران ہو جائے گا اور آپ بھی حیران ہو جائے گا وہ کیسے بوسٹ کرتی ہیں. میں نے 0 سے ودن 4 weeks 78-76 تک ان کی بوسٹ ہوئی ہے. 0 مطلب 2 تھی یا 4 تھی میرا خیال، کئی پیشنٹ کی 8 تھی، کسی کی 7 تھی وٹامن ڈی. انہوں نے مہینہ 1.5 مہینہ کھائی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ کسی کی 56 تھی، کسی کی 78 تھی، کسی کی 54 تھی، کسی کی 62 تھی. تو اس لیے یہ اللہ کے فضل سے بوسٹ کرتی ہے اور اس کو کھاتے رہنا چاہیے، خاص کر ان سردیوں میں. یہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ خود بھی وٹامن D3 کھائیں، وٹامن ڈی، اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. آپ کو کوئی ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوگا. ہوتے ہیں سردیوں کا ڈپریشن ہوتا ہے اکثر عورتوں کو، وہ جی رات جلدی پہ گئی، وہ جی اندھیرا ہو گیا باہر، ہن خوف آن لگ پیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
ایسے تمام پیشنٹ وٹامن ڈی اپنے ساتھ روزانہ 2 دفعہ کم کم کھائیں تو یہ اس اداسی اور ڈپریشن سے محفوظ ہے۔ اچھا جی، مردوں کے لیکوریا کی کون سی بہترین دوائی یا کمبینیشن ہے؟ مردوں کو لیکوریا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پوچھا تھا یار میں نے آپ کس نے پڑھ لیا۔ اچھا جی، عورت 71 ایئرس، رانا صاحب نے کہا کہ دوائی لینے کے بعد کیا فرق پڑا وہ بتائیں، لیکن سوال درمیان میں روک دیا گیا۔ خاکسار اصل میں استھمیٹک کی مریض ہے، نزلہ زکام کا نہیں۔ موسم بدلتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہمارے ہاں موسم اتنی تیزی سے جلدی نہیں بدلتا تھا، اب 1 سال سے دن میں گرمی، شام کو سردی اور بارش بھی ہوتی ہے۔ استھما کا نسخہ 4 ماہ سے استعمال میں ہے۔ موسم بدلتے ہی کھانسی، سردی، زکام، گلا موٹا ہو جاتا ہے، سستی، بے چینی، تھکاوٹ، بدن اور سر میں درد ہوتا ہے۔ نزلہ زکام سردی کے نسخے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ آپ نے جس قدر تعاون کیا اس کے لیے شکریہ۔ اللہ آپ کی خدمت کو قبول کرے۔ جو کیفیت بیان کی ہے اس میں کوئی نیا نسخہ تجویز کر سکتے ہیں تو ممنون ہوں گی۔ دیکھیں جی، ان کو اگر انہوں نے سارے نسخے استعمال کر لیے، نسخے تو استعمال میں رکھیں، اس کے ساتھ ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں۔ سورائنم 1000 میں ہفتے میں 2 بار لیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ عمر 19 سال لڑکا ہے، کرونا ویکسین لگوانے کے بعد باوجود بزرگوں کا نسخہ ویکسین سے پہلے تھوجا اور بعد میں آرنیکا دوائی کھانے کے، پھر بھی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخار، الٹی، دردیں۔ اس صورت میں اور کیا دے سکتے ہیں؟ دوبارہ پوچھیں، میں بول گیا نہیں سنیا تھی۔ لڑکے کی عمر 19 سال ہے جی، کرونا ویکسین لگوانے کے باوجود جو بزرگوں کا نسخہ ہے ویکسین سے پہلے تھوجا اور بعد میں آرنیکا دوائی کھانی، وہ بھی استعمال کی ہے، پھر بھی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخار، الٹی، دردوں کی صورت ہے۔ اس صورت میں کیا لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بخار والا نسخہ جو 30 والا ہے بزرگوں والا وہی کھائیں۔ ٹھیک، تھوجا کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں تھوجا ایک دفعہ کھانی، تھوجا کو 2-3 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں وہ بڑے ہو کر بھی کمزور ہی رہیں تو ان کو کیا دینا چاہیے؟ کیلکیریا کارب 200 میں۔ لڑکے اور لڑکیوں میں ارلی، یہ تو میں نے پوچھ لیا آپ سے۔ بچی عمر 28 سال، دائیں پاؤں کی ہڈی کے گودے میں پچھلے 9 ماہ سے خون جم گیا ہے، درد میں تو کمی ہے لیکن خون ابھی تک جمع ہوا ہے، چلنے میں دقت ہے۔ ایپس 200 اور آرنیکا پلس بیلاڈونا بھی لی ہے، بقول ڈاکٹر اوور لوڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاؤں کے MRT کی تصویر بھی رانا صاحب کو بھجوائی تھی۔ مجھے تو خیر یاد نہیں ہے کہ کب تصویر بھجوائی تھی، کسی نے بھجوائی تھی، تو انہیں کہیں کہ دوبارہ بھجوا دیں، دیکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دانتوں کا اپنا رنگ اگر یلو ہو اور ان کو وائٹ کرنے کی کون سی دوائی ہے؟ کوئی دوائی نہیں، کوئی دوائی نہیں۔ بوائے عمر 27 سال، بہت جلدی بھول جانے کی عادت۔ شاید کوئی دوائی ہو لیکن میرے علم میں، میرا مطلب یہ۔ بوائے عمر 27 سال، بہت جلدی بھول جانے کی عادت، حتیٰ کہ چند سیکنڈ پہلے کی بات بھی بھول جائے، ذہن پر دباؤ ڈالنے پر بھی یاد نہ آئے، بھولنے کی وجہ سے کنسنٹریشن میں بھی مسئلہ آتا ہے، دن بدن دماغ سست ہوتا جا رہا ہے، دیکھی ہوئی باتیں بھی کچھ زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی یا مکمل طور پر یاد نہیں رہتی۔ ہاں جی، انہیں چاہیے کہ ایسڈ فاسٹ لیں 30 میں دن میں 3 دفعہ۔ کوئی ایسی دوائی جس کو کھانے کے بعد بھوک نہ لگے؟ کوئی ایسی دوائی جس کو کھانے کے بعد بھوک نہ لگے؟ ہاں جی، نہیں، یہ تو خلاف فطرت ہوگی نا بات ہے، اور ہومیوپیتھی خلاف فطرت کام نہیں کرتا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو بندے کو تو کہتا ہوں بھوک کم لگے۔ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ اگر تو کوئی سوکھا سا پتلا سا ہے بندہ اور بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو تو آپ آیوڈیم دے کے اس کی بھوک ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایک فطرتاً
میرا خیال یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کھانا کھا بھی لیں اور وہ بھوک نہ لگے ان کو، تاکہ وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائیں. ایسے پتلی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں میرے علم میں، نہیں کوئی ایسی دوائی. سردیوں کے موسم میں بازو، ٹانگوں اور پیٹ پر بہت زیادہ خارش خشکی ہے، اس کا پیٹرولیم 200 میں. ٹھیک. عمر 24 سال. مرد کی کمر میں درد ہوتا ہے، جب دبایا جاتا ہے تو اوپر کی ناف پر بھی درد ہوتا ہے. کھانے کی نالی اور پیٹ میں بہت تیزابیت ہے. چہرے اور پیٹھ پر پمپل سے بھرا ہوا ہے. رات کے وقت علامات بدتر ہوتے ہیں جیسے افسردگی. اس کے لیے دوائی پوچھیے. چہرے اور کمر پہ دانے. جی، کھانے کی نالی اور پیٹ میں بہت تیزابیت، چہرے اور پیٹھ پر پمپل سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں جی، تیزابیت کے نسخے تو بے شمار دفعہ بتائے ہوئے ہیں، پروگراموں میں ہیں، لیکن کونڈورانگو 30 میں کھائیں تیزابیت کے لیے اور غذا کی نالی کی جلن کے لیے. اور اگر جسم پہ اور کمر پہ دانے ہیں زیادہ اور چہرے پہ بھی، تو اس کے لیے آرسینک بروماٹم ایک دوا ہے ڈے درائے میں، وہ دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں اور 15 دن کھا کے پھر بتائیں. 15 دن میں وہ ٹھیک تو نہیں ہونے، لیکن ان سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کی پوٹینسی بڑھائیں. لجنا. عمر 27 سال. سردی ہو یا گرمی، جسم گرم رہتا ہے. سردیوں میں بھی پنکھا چلا کر سونا پڑتا ہے. پیریڈ درد کے ساتھ ہوتے ہیں، نارمل تاریخوں میں نہیں ہوتے. جسم موٹافے کی طرف مائل ہے. بدن کی ہیٹ کو ختم کرنے کی کوئی دوائی تجویز فرما دیں. کلکیریا کا آپ 200 میں کھایا کریں. ایمیکرون وائرس سے محفوظ رہنے کی دوائی. وہی جو دوائیں پہلے کھا رہے ہیں. مکرم رانا صاحب سے درخواست ہے کہ روا بھجوائی گئی دواؤں کا حصول آسان بنائیں. دوائیاں ملنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی جی. یہ لوگ دوائیں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ 26 دوائیں ہیں، 26 ہمیں بنا دیں. تو وہ اس طرح تو نہیں دیتے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ جو دوائی آپ کو چاہیے، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیے ہیں وٹامن، تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بنا دیں گے. روز بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو رش ہی نہیں ختم ہو رہا لوگوں کا، کہ لوگ اتنے وہ وٹامن وغیرہ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کافی پاکستان میں بھی مختلف جماعتوں میں بھی بھجوائے ہیں، سندھ میں کافی بھجوائے ہیں انہوں نے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ میں نے پروگرام سنا ہے تو وہ جتنی دوائیاں آئی ہیں وہ ساری ہمیں بنا دیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو وٹامن بی کمپلیکس چاہیے، آپ جا کے انہیں کہیں گے ہمیں وٹامن بی کمپلیکس بنا دیں یا وٹامن ڈی ہمیں بنا دیں، تو اس طرح تو وہ بنا کے دے رہے ہیں. تو تڑا تڑ دے رہے ہیں لوگوں کو. فیمیل 35 ایئرس. پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑی میں شدید درد ہے کہ کوئی دوائی بتا دیں. درد کبھی بائیں جانب پنڈلی میں ہوتی ہے اور کبھی دائیں جانب ہوتی ہے. پنڈلیوں کے علاوہ ویلیوز کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوائی. پنڈلیوں کے درد کے لیے کوپرومیٹ میگ فاسٹ اور کلکیریا فاسٹ 30 میں ملا کے کھائیں. آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ 200 رات کو ایک دفعہ کھائیں. اللہ فضل فرمائے. ایک نسخہ میں 3 دوائیں استعمال ہوتی ہیں، تو کیا ایک شیشی میں الکول ڈال کر ان 3 دواؤں کے چند قطرے شامل کر کے ایک مرکب بنا لیا جائے تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی یا بالکل ہر کر سکتے دوائی ہیں. سے علیحدہ قطروں کو پانی میں ڈال کر بھی استعمال کیا جائے؟ نہیں ملا کے، جس پہ لکھا ہو ملا کے کھائیں، وہ ملا کے کھا سکتے ہیں. فروری میں پاکستان جانے کا ارادہ ہے. احتیاط سے کون سی دوائی لی جائے اور جانے سے پہلے کون سی دوائی مطلب لی جائے اور کون سی ساتھ رکھنی چاہیے؟ لیکن اس کے لیے تو بے شمار لوگ دعائیں رکھتے ہیں. عموماً بچوں کو ہیضہ وغیرہ ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں اور پیٹ خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، اس کے لیے آپ سلفر پیروجنم ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کیمفر 30 میں ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ بیلاڈونا رکھ سکتے ہیں. تو یہ 3-4 دعائیں اگر آپ کے پاس ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ قابو آ جاتا ہے. جی آ رہا ہوں. السلام علیکم. میں سمجھا تو پھر انہوں کو لے گئے. میں چھوٹے سوال سے میں فٹافٹ جواب آ جائے. جی ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے کہ اگر کسی کے تھائرائیڈ کے پیچھے ایک نان کینسرس گلٹی بن گئی ہو اور جسم میں کیلشیم زیادہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کیلشیم کھانے سے منع کیا ہے، یہ میری 200 میں ٹھیک روزانہ کھائیں.
اور یہ ہے کہ ایسا ہی میری بہن کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، تو انہوں نے تھائرائڈ کا ایک حصہ کاٹ دیا تھا. اب دوبارہ یہی سمٹمز ہو رہے ہیں اور کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر جی دوبارہ کلکیریا آپریٹ کا کرے آپ گا. کھائیں. ٹھیک. اگلا سوال ہے، میرے جسم پر ہائیوز ہو جاتے ہیں. 2 ماہ ہوئے تھے، پاکستان گئی تھی تو واپسی پر ایسا ہوا تھا. وہ ایلوپیتھک یا کوئی دوائی کھانے سے، وہ اینٹی الرجی دوائی کھانے سے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اب اوپر والے ہونٹ اور نچلے ہونٹوں پر ہائیوز ہو جاتے ہیں اور جسم پر موقع نکل آتے ہیں. اگر ایک جگہ پر موقع نکلے یعنی کہ دائیں طرف، تو اس کے جسم کے بائیں طرف بھی موقع نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہائیوز کے لیے تو یہ ایپس میلیفیکا کھا سکتے ہیں جب ضرورت پڑے، اور ہسٹامائن ایک دوا ہے 200 میں الرجیز کی، وہ کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. اگلا سوال ہے، 18 سال پہلے 10 سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور میرے آخری مہروں کی ڈسک سلپ ہو گئی تھی. 3 بچے ہیں اور میرے 3 بچے بھی ہیں، اور مہروں کی تکلیف ابھی تک ساتھ ہے میرے. ہاں جی، آرنیکا، بیلاڈونا، رسٹرکس اور سیمیسی فیوجا 1000 میں ڈیلی ایک دوائی، اور کلکیریا فلور اور کلکیریا فاسٹ 6x میں ڈیلی 4 دفعہ کھائیں. کم از کم 1-1.5 مہینہ کھا کے پھر بتائیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سردیوں میں ان کو مہروں کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہاں ہے. جی، دوائی بتا دی ہے نا. نمونیا کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. نمونیا کے لیے نسخہ وہ جائیں گروپ میں دیکھیں وہاں جا کے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، میری عمر 25 سال ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، لیفٹ والا حصہ بالکل بند ہے، وہاں سے سانس بالکل یہ نہیں لیا جاتا. جن کی بھی ناک، ایک منٹ کرو، یہ جن کی بھی ناک کی ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، ان کا اولین علاج آپریشن ہے. اگر وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تو اس کے لیے پھر آپ کو کلکیریا فلور 6x میں شروع کرنی پڑے گی، اور ساتھ فیرم فاسٹ 6x میں 1 مہینہ کھائیں. پھر آہستہ آہستہ کھا کے تو اس کا اپنے ناک کو خود ایسا ایسا اپنے ہاتھ سے سیدھا کرنے کی کوشش کریں. تو 3-4-6 مہینے کھائیں دوائی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی ہڈی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میری چھینکیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، اس کے لیے کوئی دوائی بالکل نہیں آتی، اس سے تکلیف ہوتی ہے. نہیں تو چھینکیں نہیں آتی تو پھر انہوں نے کیوں چھینکیں لانی ہے؟ لوگ تو مانگتے ہیں دوائی دے کہ چھینکیں نہ آئیں. اگر ان کو چھینکیں لانے کا اتنا شوق ہے تو میں کالی مرچ منہ میں رکھیں، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس کو چوسیں صرف. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ انہوں نے شاید آپ کو بھی لکھا تھا کہ ان کی دماغ میں رسولی ہے، ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا ہے ایلوپیتھک میں، تو اس کے لیے دوائی پوچھ رہے ہیں. جی میں نے ان کو پوچھا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر، میں نے ان کو لکھا تھا کہ دماغ کے اندر رسولی ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے، اگر باہر کہیں ہوں گے باہر بھی رسولی ہوتی ہے نا، اگر وہ ہے تو دکھائیں، اس کی فوٹو بھیجیں. دیکھیں دماغ میں ٹیومر ہو، رسولی ہو، اس کے لیے برائٹا کارب 6، کلکیریا فاسٹ 6C اور روٹا 6C، یہ تینوں دوائیں باری باری دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 سے 6 مہینے میں رسولی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ آپ کے نسخہ جات گروپ میں سے دیکھے تھے تو ایک صاحب ہے، ان کو بواسیر بھی ہے اور قبض بھی ہے، اور 4 یا 5 ہفتے کے بعد ان کو خون آتا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے کون سی دوائی استعمال کروں. ہاں جی، جو نسخہ استعمال کر رہے ہیں وہ کریں، گروپ وہاں جائیں، ہمارے PDF میں دیکھیں نسخہ اور نسخہ استعمال کریں. اس میں خون والے بھی لکھا ہوئے ہیں دوائیاں، قبض کی بھی لکھی ہوئی ہیں دوائیاں، ہر چیز لکھی ہوئی وہاں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں کہ بچے کو سکن الرجی ہے، جوڑوں میں، بازوؤں اور گھٹنوں کے نیچے بھی. ہائیڈروکوٹائل 30 میں اگست سے دے رہی ہوں، ابھی تک کوئی آرام نہیں آیا. چلیں جی، ہائیڈروکوٹائل دینے سے آرام نہیں آیا، اس کے ساتھ بیسیلینم 200 میں دیں، اور کلکیریا کارب 30 میں
2-3 دفعہ دن میں 2-3 دفعہ ہائیڈروکوٹائل دیں, 1 مہینہ دے کے پھر بتائیں. ٹھیک ہے. دائیں پاؤں کے نچلے حصے میں گرمیوں میں کافی زیادہ خارش ہوتی ہے, ایسا کئی سال سے ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. دائیں پاؤں کے نیچے یعنی کہ تلووں میں درد ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے اور خارش گرمیوں میں ہوتی ہے ہوتی ہے. اور گرمیوں میں ہوتی ہے. ابھی تو سردیاں ہیں, گرمیاں آئیں گی پھر بتائیں. ٹھیک ہے. ویسے پیٹرولیم دوائی ہوتی ہے اس کی. اب جی اگلا سوال ہے, اچانک بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. نہیں کیوں ہوتی ہے آپ کو مینوپاز ہے, آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, کیا ہیں, مجھے کیا پتا آپ کیا ہیں. تو اچانک گرمی تو عموماً عورتوں کو ہوتی ہے مینوپاز کے زمانے میں, جب ان کے پیریڈ بند ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ سچویشن ہے پھر اس کے لیے آپ کاربوویج کھا سکتی ہیں 200 میں, لیکسس 200 میں رات کو, اور دن میں آپ اس کے لیے لے سکتی ہیں اسپراگس, ایک دوا ہے اسپراگس, مدر ٹنچر میں یا تھراپی میں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے کہ سگریٹ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑی ہے اور اس کے بعد ان کو گیس اور پیٹ کی تکلیف اور کانسٹیپیشن ہے, گیس ہے اور کانسٹیپیشن ہو گئی ہے سگریٹ ٹیباکم ایک چھوڑنے سے. دوا ہے, ٹیباکم, ٹھیک ہے. وہ کھائیں 30 یا 200. صحیح. یا دوسری دوا ہے ڈیفنے انڈیکا, 30 میں دن میں 3 دفعہ, وہ بھی اس کو آپ کو آرام دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, کندھوں میں شوگر کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. بہت دفعہ بتائی میں نے یہ پروگراموں میں, ایکسرسائزیں بھی دکھائی ہیں آپ کو کر کے, پروگرام دیکھیں اور ڈھونڈیں ان سے. ٹھیک ہے. اگر فیملی میں جوڑوں کا درد یا مرض ہو, ٹیوبرکولینم سی ایم اور آگے بچوں میں بھی شروع ہو جائے تو کیا اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ نہیں, وہ ٹیوبرکولینم سی ایم تو تب دینا جب اگر فیملی میں ٹیوبرکلوزس پائی جاتی ہو یا اس کے سمٹمز پائے جاتے ہوں, پھر ورنہ جوڑوں میں دردوں کی دوائیں میں نے بتائی ہوئی ہیں, 2-3 پروگرام پیچھے چلے جائیں, میں نے بہت کھل کے ہر چیز بتائی تھی, کہ دوائی کا نام لے کے بتایا ہوا. اگلا سوال ہے, فیملی میں کینسرز کی کیسز بہت زیادہ ہیں, مردوں میں پروسٹیٹ اور عورتوں کے اندر بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے, پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہے, تو اس کے لیے کوئی دوائی حفظ ما تقدم کی. کارسینوسن 1000 ویکلی منتھلی کھاتے رہا کریں. ٹھیک ہے. اتنے ہی سوال تھے. ویری گڈ. یہ 2 سوال آئے ہیں جی ابھی, یہ بھی ہم کر ہی لیں. ایک تو ہے جی سان فلیش اس ایکسنڈڈ, سان فلیش کا مسئلہ ہے کسی کو. ہاں جی, یہ مسوڑوں کے انسنڈوں کے لیے کئی دفعہ دوائی بتائی. منصوڑوں کے انسنڈوں کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے دوا جو ہے وہ ہے پروپولس مدر ٹنچر, مسوڑوں کے اوپر لگائیں دن میں 3 دفعہ, اس کا تھوڑے سے پانی ڈال کے کلی جیسے کلی کرتے ہیں ایسے منہ میں رکھیں, کچھ اس کے شک پھینک دیں اس کو باہر. اور میرکسول اور اسٹیفی سیگریا 200 میں ویکلی 2 دفعہ لیں, مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 منتھ کا بیبی ہے, 3 days ہو گئے ہیں, کانسٹیپیشن ہے, فارمولا ملک لیتا ہے. ہاں جی, ایسے بچوں کو دینی الومینا 30-200 میں دینا چاہیے. یا ایک دوا ہے لیک ڈیفلوراٹم 6 میں, یہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا. ہاں جی ہارون صاحب, آپ کے پاس پچھلے سال کے سوال بچے ہوئے ہوتے ہیں, سوال تو نہیں غائب ہو گیا؟ نہیں سوال نہیں غائب ہوئے. میرا ایک سوال تھا کہ نیٹرمیور میں اور اگنیشیا میں دونوں دوائیوں میں غم کا عنصر پایا جاتا ہے, اس کی تشخیص کس طرح کی جائے گی, اگر اس کی تھوڑی تفصیل سے بتا دیں کہ دونوں دوائیوں میں. دیکھیں جی, اگنیشیا جو ہے, ایسے وہ لوگ جو زندگی میں کبھی بھی ابیوز ہوئے ہوں,
یا ان کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہو بچپن میں، کسی کزن سے، کسی دوست سے، کسی انکل سے، کسی چاچے تائے سے، کسی مامے سے، وہ بچے یا وہ بچیاں ابیوز ہوئی ہوں، ان کے اندر جو ایک گہرا غم بیٹھ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگنیشیا سے اچھی کوئی دوائی نہیں۔ ایسے بچے اور بچیاں ہمیشہ ساری زندگی اپنے ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اگر ایسے بچے اور بچیوں کو سائیکائٹرسٹ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس کیا کریں گے؟ سائیکائٹرسٹ ان کی کہانی سن لے گا، سائیکائٹرسٹ نہ تو کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے، نہ ہی وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے بچوں کو یا ایسے بڑوں کو جس کو بھی یہ مسئلہ ہو، بچپن میں جو مس یوز ہوا ہو، ابیوز ہوا ہو، اس کو کسی بھی طریقے سے ابیوز کیا گیا ہو، ایسے بچوں اور بچیوں کی دوا صرف اور صرف اگنیشیا ہے۔ ان کو اگنیشیا سی ایم سے شروع کریں اور سی ایم میں ہی کچھ عرصہ رکھیں، تو وہ اللہ کے فضل سے ان سارے مسائل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن سی ایم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو 200 میں بھی دے سکتے ہیں، 1200 جو بھی ہے، بہرحال سی ایم بہتر ہے، سب سے بہتر سی ایم۔ نیٹرم میور کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر خشکی بہت پائی جاتی ہے، ٹوٹلی جسم میں خشکی ہو یا دماغ میں خشکی ہو یا سوچ میں خشکی ہو، جیسے انگلینڈ میں ہے۔ انگلینڈ کی جو کانسٹیٹیوشنل دوا ہے انگلینڈیوں کی، وہ نیٹرم میور ہے، کیونکہ ان میں خشکی پائی جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ غم میں اس طرح اس غم میں اس کی ساتھی بن جاتی ہے اگنیشیا، اس میں بھی غم پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے زیادہ، وہ نیٹرم میور کا پیشنٹ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میرے نال کیوں ہویا تھا، میں تے بہت چنگا سی یا میں تے بہت چنگی سی، میں تے کدی کسی نو تنگ ہی نہیں کیتا، میں تے کدی کسی نو کچھ کیا ہی نہیں، پر میرے نال کیوں ہر دفعہ اس طرح ہی ہوتا، میرے نال ہی کیوں ہوتا۔ اس کی ایک ہی رٹ ہوگی کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، مجھے کیوں ہوا، میں نے تو کبھی کسی کو اف بھی نہیں کہا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی منگنی ٹوٹ گئی، حالانکہ منگنی کوئی فنکشن نہیں ہے، منگنی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے منگنی ٹوٹنے سے لوگوں کو غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں۔ تو اس قسم کے غم، یا پھر نیٹرم میور میں ہوتا ہے کہ گھر کی نوکرانی سے گھر کے مالک کو پیار ہو جاتا ہے، اس کا پھر اس کو غم ہوتا ہے جب وہ اسے نہ ملے۔ تو اس قسم کے غموں کے لیے پھر نیٹرم میور بڑی اچھی دوا ہے۔ نیٹرم میور کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سمپیتھی نہیں چاہیے ہوتی، آپ اس کو پیار سے لبھانے کی بہلانے کی کوشش کریں گے، تو کہے گا چھڑ دو مینو، پیچھے ہو جا، ہاتھ نہ لا، میں نہیں چاہیے تیرے احسانات۔ عورت ہوگی، بچی ہوگی کوئی، نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیار، آپ اپنے پاس سے رکھیں پیار، پیچھے ہو جائیں مجھ سے، مجھے ہاتھ نہ لگائیں، مجھے ٹچ نہ کریں، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ نیٹرم میور کی عورت کرے گی، یہ لڑکی کرے گی۔ تو یہ اس طرح کی دوائیں جو ہوتی ہیں اس طرح فرق کرتی ہیں آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم سب کوئی خاص ہدایت کوئی نہیں جی، بس دعاواں کرو، دعاواں یاد رکھو، اللہ اللہ کرو، تے بس نال اس پروگرام نو دیکھو اور دکھاؤ لوگوں نو فائدہ اٹھاؤ۔ لوگوں نو زیادہ تو زیادہ ساڈا بڑا پی ڈی ایف ہے 372 صفحیاں دا، وہ اسی ہر لوگوں نو میں بھیجتے ہیں، جڑا بھی بندہ میں سوال کرتا ہے میں انہوں نال بھیجتے ہیں، اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ خود دیکھن، خود اپنی دوائی لبن اور انہوں استعمال کرن۔ مینوں 15-20% فرق پیا میسیجز جدوں دا پی ڈی ایف بنیا ہے، ہاں جی، من 15-20% فرق پیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نے، وہ ایسے مطلب میں جنرلی گل کرنے لگا، میں دیکھو میں چلو تسی من یاد کروا چھڈیا، میں دوائیاں دیکھیں میرے پاس اللہ کے فضل سے عمومی ہر قسم کی دوائیں موجود ہیں اور میں لوگوں کو بھیجتا بھی ہوں۔ لیکن لوگوں کو میری ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو جو میں ہدایات دیتا ہوں اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ میری ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، میں ان کے نام لکھنے شروع کر دیے ہیں، تو اگر آئندہ بھی انہوں نے میری ہدایت پہ عمل نہ کیا تو میرے لیے پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ میں ان کو بلاک کر دوں گا اور میں ان کو دوائی نہیں بھیجوں، کیونکہ یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے اور یہ میرا کوئی جماعتی معاملہ نہیں ہے، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، میرا پرائیویٹ بزنس ہے۔ میں جس طرح کسی کو ہدایت دوں اس کا کام ہے کہ اس کو فالو کروں۔
تو اگر وہ مجھے بار بار سمجھانے کے وہ فالو مجھے نہیں کرے گا تو پھر میرے لیے بہت افسوس ہوگا کہ میں اس کو بلاک کر دوں گا اور میں پھر اس کو آئندہ سے کوئی بھی دوائی نہیں بھیجوں گا، وہ جہاں سے مرضی لے۔ تو اس لیے میری نہایت ادب سے آپ سب سے درخواست، نہایت ادب سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں جو ہدایات آپ کو دوں دوائیوں کے بارے میں، اس کے جواب کے بارے میں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے یا مجھ سے دوائیاں لینی ہیں، ورنہ آپ کے لیے کھلا راستہ، میں آپ کو پابند نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور مجھ سے لیں، آپ کو جہاں سے ملتی ہیں آپ دوائیں۔ لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، جس طرح میں فیئر ہوں آپ کے ساتھ، اس طرح میرے ساتھ فیئر ہوں، اس طرح میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں، اس طرح میرے ساتھ میری بات ماننے جیسے میں کہتا ہوں۔ تو یہ میں نے درخواست کرنی تھی۔ اور خدا کا واسطہ میں خان صاحب آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر مجھے 100 بندے اپنا ایڈریس بھیجتے ہیں تو اس میں سے 98 اپنا نام نہیں لکھتے، اسٹراسے لکھ دیں گے، شہر لکھ دیں گے، اپنا نام نہیں لکھیں۔ مجھے پھر ان کو میسج کرنا پڑتا دوبارہ، بھائی نام میں اپنا لکھ دوں، پھر وہ دوبارہ مجھے میسج کریں گے، اس سے مجھے بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ تو اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جب بھی اپنا ایڈریس بھیجیں، نام مجھے وہ چاہیے جو لیٹر باکس پہ لکھا ہوگا، مجھے وہ نہیں چاہیے کہ جو آپ کا نام ہے، آپ کو اگر اللہ دیتا نام ہے آپ کا اور آپ کے لیٹر باکس پہ دین محمد لکھا ہوا ہے، آپ مجھے اللہ دیتا لکھ دیتے ہیں، پوسٹ مجھے واپس آ جاتی ہے، میرا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے پلیز جو نام آپ کے لیٹر باکس پہ لکھا ہو وہ نام اور ساتھ ایڈریس مجھے بھیجا کریں، تاکہ مجھے بار بار آپ کو میسج نہ کرنے پڑیں گے آپ کا نام کیا ہے، آپ نے نام نہیں بتایا، پھر آپ نام لکھ دیں گے، میں اس دوائی پہ اس پہ پیکٹ بھیج دوں گا، تو وہاں پھر وہ مجھے واپس آ جائے گا چند دنوں کے بعد، اس پہ لکھا ہوگا جی کہ اٹس ناٹ ایڈمیٹل۔ پھر میں آپ کو فون کر کے پوچھوں گا یا میسج کروں گا، آپ کہیں گے ہو ڈاکٹر صاحب غلطی ہوگی، وہ نام تو لیٹر باکس دیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے، میرا پیسہ ضائع ہوتا ہے، میرا نقصان ہوتا ہے، اس لیے آپ کے بھی پیسے بچیں گے اس سے۔ اس لیے خدا را جو نام آپ کے لیٹر باکس پہ لکھا ہو وہ مجھے لکھ کے۔ اب کسی کا نام ہے جی رانا سعید احمد خان، ٹھیک ہے جی، اب خان جو نام ہے وہ فیملی نیم، انہوں نے خان کو شروع میں لکھا ہوتا ہے، آگے لکھا ہوتا ہے رانا سعید، وہ پوسٹ مین وہ اینڈ پہ نام پڑتا ہے کہ اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہ نام لکھیں جو آپ کے لیٹر باکس پہ لکھا ہو، جیسے لیٹر باکس پہ لکھا ہے ویسے مجھے لکھ دیں، لیکن آپ کو بھی پرابلم ہو مجھے بھی۔ بس جی آج یہی کہنا تھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ٹھیک ہے جی ناصر ہو، دوستوں، بہت بہت شکریہ۔ ایک دو سب کا بھلا درخواستیں میں سب نے کو بھی، خیر۔ اگر کل پروگرام کرنا تو کر لینا، کہ کو سوال زیادہ ہے۔ اب سوال تو آج میرے پاس سب ختم ہو گئے، میں تو شارٹی کر لی تھی۔ اوکے پھر موجہ کرو، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعہ میں بس ملیں گے۔ ایک دو درخواستیں میں نے بھی کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وائس آف جرمنی جو ٹی وی چینل ہے ہمارا، یہ ہم صرف فرائیڈے کے دن ابھی تک ہومیوپیتھک پروگرام کر رہے ہیں، اس لیے میں نے درخواست کی بھی ہے کہ بھئی سارا ہفتہ آپ مجھے سوالات نہ بھیجا کریں، صرف تھرسڈے کے دن سوالات بھیجیں تاکہ میں فرائیڈے کے پروگرام میں اس کو شامل کر لوں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی مجھے دوائی آرڈر کرنا نہ کرے کہ جی ہمیں یہ دوائی جو ہے چاہیے، آپ مجھے بھجوا دیں۔ دوائیوں کا وائس آف جرمنی سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے پورا ہفتہ دوسرے پروگرام کرنے ہوتے ہیں اور اس چیز سے ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ رانا صاحب کو فارورڈ کر دیں، تو وہ آپ خود رانا صاحب سے دوائی مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے علم میں نہ ہو، ایک ٹیم سمجھتے ہیں وہ مجھے بھیج دیتے ہوں۔ وائس آف جرمنی کا صرف ہومیوپیتھک پروگرام سے تعلق جو ہے وہ فرائیڈے کے دن ہے، اس لیے باقی امور سے متعلق آپ رانا صاحب سے ہی رابطہ قائم کیا کریں، یا ہوا شافی گروپ سے متعلق ہے تو پھر آپ ہارون سے یا میرے سے رابطہ کر سکتے وہ ہیں۔ لوگ یہ کرتے ہیں، میں نے لوگوں کو بڑی دفعہ منع کیا کہ مجھے فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں فون پہ آپ کی کہانیاں نہیں سن سکتا، آپ بیسٹ ہے مجھے میسج کریں واٹس ایپ پہ، اگر آپ نے جلدی جواب لینا تو لکھ کے کریں، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو پھر آپ شک وائس میسج 25-30 مجھے بھیج دیں، پھر انتظار کریں آپ۔ اور پھر میں دوسری بات کہ اگر کسی کو اگلے دن جواب نہیں ملتا 24 گھنٹے میں تو میسج کو ری سینڈ کر دیا کریں، ریپیٹ کر دیا کریں۔ بس جی ٹھیک ہے۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ وہ شافی گروپ جو ہے ہم نے بنایا تھا سہولت کے لیے،
اور उस वक्त जो कह रहा था हम उसके नाम जो है वो शाफी ग्रुप में डालते जाते जा रहे थे। वो शाफी ग्रुप में आ जाने से ये होता है कि फिर आपके पास तमाम ग्रुप्स के मेंबरान के नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। मतलब हारून साहब जो हैं अगर उसके मेंबर बनते हैं तो उनके पास ग्रुप में जो 250 आदमी हैं उन सब के नंबर उनके पास आ जाते हैं, नाम ना भी आए लेकिन नंबर आ जाते हैं। बास ममालिक के अंदर ये चीज जो है हमारे लिए तकलीफ का बायस बन रही है। इसलिए आइंदा से मैं ये जो भी मुझे वो शाफी ग्रुप में डालेगा पहले मैं उसकी तसल्ली करूंगा। अगर मैं किसी को कॉल करके पूछ लूं कि भाई आपका नाम क्या है या आप ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए माइंड ना करें। ये हमारे साथ हालात की एक मजबूरी है, इसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।